دوسرا رخ بہت کم لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. اب ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جی بالکل. اس نے اہل اسلام کی اکثریت کو کافر کہا ہوا ہے. اچھا. اور تاثر اس گفتگو میں اس نے واضح طور پر یہی دیا نا کہ شیعہ کو تو میں یہ بات نہیں کرتا، ان کے اندر وہ نرمی ہے اس حوالے سے. یعنی مرزے کے نزدیک شیعہ جو ہے تکفیری نہیں، اور باقی تکفیری ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تکفیری ہیں. جبکہ اس امت کے اندر سب سے بڑا تکفیری شیعہ ہے. بالکل ایسے. علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں، ان میں کافی ٹالرنس ہے. باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں. نماز جنازہ وضو کر کے پڑھا جائے، اگر ٹائم کم ہو تو تیمم بھی کر سکتے ہیں. ساتھ آگے ایک جملہ کہتا ہے اگر وقت اس سے بھی کم ہو ایسے بھی پڑھ سکتے. تو سلام پھیرنے کے بعد آپ جو رہی والی تکبیرات ہیں وہ ادا کریں، اس کے بعد ٹائم تھوڑا تو آپ تیمم کر کے جو ہے نا وہ کر لیں، اور زیادہ تھوڑا ہے تو ایسے ہی پڑھ لیں، دکھلاوے کے لیے پڑھنا ہے. الہام پر فتویٰ لگا کر وہ اہل اسلام کی اکثریت کو کافر قرار دے چکے ہیں. اہل حدیث کے متعلق اس نے کہا تمہارا کلمہ بھی چشتی رسول اللہ ہے. اچھا جی وہ کیسے؟ کیوں تم بولتے رہی ہو میرے ساتھ. باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو میرا 71B مسئلہ ہے، آج سے آلموسٹ 9-10 سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا، نہ ان کے ماننے والوں کو، صرف علمی اختلاف کیا ہے. یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے، لیکن خوارج کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کرو. تو پہلے تو ترا یہ بیان تھا، ان کے ماننے والوں کو بھی کافر نہیں کہا. اب اس کا بیان یہ ہے کہ جو تعویل کر رہے ہیں، میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو مسلمان سمجھا. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری ویکلی پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عمران صاحب، جو اسپیشلسٹ ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے. تو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں مولانا عمران صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. مولانا اہلاً و سہلاً ایک مرتبہ پھر سے ویکلی ہماری پوڈ کاسٹ کے سلسلہ میں جو ہماری ہوتی ہے. مولانا آج میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. میں واحد بندہ ہوں کہ جو ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. تو کیا وہ اس بات کے اندر وہ درست ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں؟ دیوبندی بریلویوں کو، بریلوی دیوبندیوں کو، اہل تشیعوں کو اور غیر مقلدین کو، ان سب کو آپ جو ہیں وہ کافر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. گزشتہ پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی میرے تو اسٹوڈنٹ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو. آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے ہو، جبکہ مرزا صاحب آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. جی یہاں بھی مرزے نے بڑی منافقت کا مظاہرہ کیا ہے، دو رخی اختیار کی ہے. ایک طرف تو اس کی تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی تمام مکاتب یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، میں تمام مکاتب کو مسلمان کہتا ہوں سوائے قادیانیوں کے اور شیعوں کے فرقہ نصیریہ کے، باقی سب مکاتب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں. اور یہ جو ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو یہ فرقہ واریت ہے. یہ ہے مرزے کی تصویر کا ایک رخ. ٹھیک ہے، لیکن دوسرا رخ بہت کم لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. اب ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جی بالکل. اس نے اہل اسلام کی اکثریت کو کافر کہا ہوا ہے.
اچھا، تکفیر کی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ الہام پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. ہاں جی بالکل. مرزے کا فتویٰ ہے جی کہ الہام کا دعوے دار، الہام کو ماننے والا، ختم نبوت کا ڈاکو ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اہل اسلام کی اکثریت الہام کی قائل ہے. ایسے ہی ہے. دیوبندی قائل ہیں، بریلوی قائل ہیں، اور اہل حدیثوں میں کئی ان کے بڑے بڑے علماء قائل ہیں. ٹھیک ہے. تو اکثریت اہل اسلام کی الہام کو مانتے ہیں. تو کیا اس کے فتوے کے مطابق وہ سارے کافر نہیں ہو گئے؟ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یا تو اس کا فتویٰ غلط ہے. کیا اس نے اب تک مانا کہ میرا فتویٰ غلط ہے؟ یہ اگر اپنے فتوے پر قائم ہے جی تو کیا یہ اہل اسلام کی اکثریت کی تکفیر نہیں کر رہا؟ بالکل کر رہے. یہ پھر کس منہ سے کہتا ہے کہ میں تمام مکاتب کو مسلمان سمجھتا ہوں، باقی ایک دوسرے کی تکفیر اچھا، کرتے ہیں؟ تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے. یہ رخ بھی ہے. اب جو لوگ صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، جی وہ کہتے ہیں، وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، جی دیکھو یہ تو تمام مکاتب کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہماری عوام یہ دیکھ لیتی کہ یار اس نے کہا نہیں کہ میں تو سب کو مسلمان کہا ہے، سمجھتا ہوں، لیکن دوسرا رخ بھی تو لیکن دیکھیں نا. دوسرا رخ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتا. الہام پر فتویٰ لگا کر وہ اہل اسلام کی اکثریت کو کافر قرار دے چکے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ابوں کو بھی کافر قرار دے چکے ہیں فتوے کی روح سے، نام لے کر نہیں. نام لے کر کافر نہیں کہا، جبکہ اس کو کہنا چاہیے. مودودی صاحب اور اسحاق فیصل آبادی صاحب اور البانی صاحب وغیرہ وغیرہ، ڈاکٹر اسرار صاحب، یوسف قرضاوی صاحب، ان سب یہ سب اس کے فتوے کے مطابق کافر ہیں. تو یہ تکفیر کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں تمام مکاتب کو مسلمان سمجھتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اگلی بات، یہ زیادہ بار بار اچھالتا ہے چشتی رسول اللہ والا واقعہ، اشرف علی رسول اللہ والا واقعہ، اور ان کو غلط رنگ دے کر فتویٰ بازی کرتا ہے. یہاں تک اس نے لفظ بولے ہیں چشتی دجال اور تھانوی دجال. یہاں تک اس نے کہا ہے کہ اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے تو جہنم میں. یہ تکفیر نہیں ہے؟ بالکل ایسے. یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں؟ پھر یہاں تک اس نے کہا چلو دیوبندی، یہ جملہ نہ کہنا کہ چشتی کہ یہ اگر توبہ کر کے مرے ہیں تو مسلمان ہیں، اگر توبہ کر کے نہیں مرے. اس سے پہلا جو جملہ ہے نا چشتی دجال، وہی جملہ بڑا غلط ہے. وہی بڑا غلط ہے، وہی تکفیر آ گئی نا جی. اور حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہا، دیوبندی بریلوی یہ تو تعویل کرتے ہیں. جی ہم کہتے ہیں کہ یا تو یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یا ہم اس کی تعویل چونکہ ہو سکتی ہے تو کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے چونکہ تعویل ہو سکتی ہے اس واقعے میں. تو دیوبندی بریلوی خیر ان کا معاملہ تو یہ ہے. اہل حدیث کے متعلق اس نے کہا تمہارا کلمہ بھی چشتی رسول اللہ ہے. اچھا جی وہ کیسے؟ کیوں؟ تم بولتے رہی ہو میرے ساتھ. اچھا جو نہیں بولتا ہے اس کا بھی کلمہ، اس کا بھی یہی کلمہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں، جس کا کلمہ چشتی رسول اللہ ہو وہ مسلمان ہے؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو کافر ہے. یہ جملہ بول کر اہل حدیث کو مرزا نے کیا کہا ہے کہ تم کافر ہو بھئی. جس کا کلمہ چشتی رسول اللہ ہو تو کافر ہے. ہاں. تو جب مرزا اہل حدیثوں کے متعلق کہہ رہا ہے تمہارا کلمہ چشتی رسول اللہ کیونکہ تم بولتے نہیں ہو، تو جو نہیں بولتا اس کا کلمہ بھی یہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جس کا کلمہ چشتی رسول اللہ وہ تو کافر ہے. مرزا کیسے کہتا ہے کہ میں تمام مکاتب کو مسلمان سمجھتا ہوں؟ یہ جو جملہ بول رہا ہے اہل حدیث کا کلمہ بھی چشتی رسول اللہ ہے، یہ جملہ بول کر اہل حدیث کی اس نے تکفیر کی ہے. ہاں جی. جبکہ کسی کا بھی یہ کلمہ نہیں ہے، کسی کا بھی کلمہ نہیں ہے. خالی کتابوں میں یا کسی واقعہ میں اگر یہ کلمہ آ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے یہی ہیں. اس طرح کے کلمے تو کتب حدیث میں موجود ہیں. مثلا صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ ہے، وہ توبہ جب بندہ کرتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے مثال دی ایک آدمی کی. تو اس میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ آدمی جس کا سامان گم ہو گیا تھا، سواری بھی گم ہو گئی تھی، پھر بعد میں اچانک مل گئی. تو اچانک خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلتا ہے انتا عبدی و انا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. 2 کفریہ کلمے ہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے. اب اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ امام مسلم کا کلمہ یہی تھا، بالکل امام مسلم کا عقیدہ یہی تھا، انہوں نے جو لکھ دیا یہ واقعہ ان کا عقیدہ یہی تھا، یا نعوذ باللہ جنہوں نے نقل کیا حضور علیہ الصلوۃ نے جو مثال دی نعوذ باللہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. خالی کسی کلمے کا آ جانا
اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ فلاں کا عقیدہ یہی ہے، عقیدہ یہ ہے، تو یہ بات یہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ. آج تک کس نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں. اب اس کو غلط رنگ دے کر انت عبدی کفریہ کلمہ ہے، آنا ربک کفریہ کلمہ ہے. کلمہ تو کفریہ ہے، لیکن یہ چونکہ خوشی کی شدت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے نکلا ہے، لہذا کلمہ کفریہ ہے، وہ بندہ کافر نہیں ہے. بالکل ایسے. لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ جس نے پڑھا ہے، چونکہ غیر اختیاری پڑھا ہے، خواب میں تو ویسے اختیار نہیں ہوتا، اور بیداری کے بعد بھی وہ خود لکھ رہا ہے کہ مجھے اختیار نہیں تھا، بے بس تھا. اختیار نہیں تھا، بے بس تھا، ان جملوں پر مرزا نے نشان نہیں لگایا، کلمے پر نشان لگا دیا. تو یہ لکھ رہا ہے وہ، اس کا مطلب غیر اختیاری طور پر کفریہ کلمہ نکل جائے، وہ کلمہ کفریہ ہوگا لیکن بندہ کافر نہیں ہوگا، بندے پر فتویٰ نہیں ہوگا. مرزا پھر کہتا ہے کہ میں نے بابی پر فتویٰ لگایا ہی نہیں، یعنی جس نے کلمہ پڑھا تھا خواب میں اس پر میں نے فتویٰ نہیں لگایا، میں تو فتویٰ لگا رہا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر. انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ تو توبہ کر؟ اس کی عقل کا لیول دیکھیں. بھی خود کہہ رہے کہ میں اس پر فتویٰ نہیں لگا رہا، اور حضرت تھانوی سے کہہ رہے ہیں کہ تم فتویٰ لگاتے. جب تو خود مان رہا ہے کہ میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، حضرت تھانوی اس کو کیوں کہتے بھی توبہ کر جب اس پر فتویٰ لگتا ہی نہیں؟ بالکل ایسے. اور یہ مان بھی رہا ہے. تو ان دو واقعات کو بار بار اچھالا، اور اس نے خود کہا کہ میں چیل چیل کر میں نے کینسر بنا دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ خام خیالی ہے، شیخ چلی والے خیالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ایسے. لیکن یہ اپنے سخت رویے کی وجہ سے خود پھنس گیا ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو اس نے جملہ کہا ہے کہ اہل حدیث کا کلمہ بھی یہی ہے، یہ اہل حدیث کی تکفیر نہیں ہے. بالکل ایسے. جب اہل حدیث کی تکفیر ہے، یہ کہتا ہے بریلویوں کا بنیادی یہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، جس کا بنیادی یہ عقیدہ ہو وہ کون ہے؟ مسلمان. بالکل بھی نہیں، وہ کافر ہے. بالکل ایسے. یہ کہتا ہے میں تمام مکاتب کو مسلمان سمجھتا ہوں. پھر اس نے یہاں تک کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعہ کی جو تعویل کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. جو چھاپ رہے ہیں، مفتی منیب صاحب سے ایک اس نے مطالبہ کیا انجینئر اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، یہ اس کی ویڈیو اس میں کہتے ہیں مفتی منیب صاحب لکھ کر دیں کہ جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں وہ بھی کافر ہیں. یہ مطالبہ کرنا، چھاپ کون رہے ہیں؟ جو چھاپ رہے ہیں ان کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ کوئی اور مخلوق ہے جو چھاپ رہی ہے؟ وہ یہی لوگ چھاپ یہ کہتے ہیں تمام مکاتب کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو چھاپ رہے ہیں وہ بھی کافر ہیں. وہ بھی کافر ہیں، یعنی کہ ایک طرف تکفیر کر رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے میں تکفیر نہیں کرتا. پھر یہ اس نے واضح طور پر کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعے کی جو تعویل کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں. اور کہتا ہے میں نے میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے ان کو مسلمان سمجھو، ایسے لوگوں کو. اللہ. جبکہ ہم نے ویڈیو سے ثابت کیا کہ یہ خود کہہ رہا ہے. اس نے مسئلہ نمبر 71 یہ بنایا تھا گستاخانہ عبارات پر، اس میں یہ واقعہ بھی ہے. کہتا ہے کہ میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے عبارتوں کو کفریہ کہا ہے، خود بزرگوں کو کافر نہیں کہا، ان کے ماننے والوں کو بھی کافر نہیں کہا. باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو میرا 71B مسئلہ ہے، آج سے آلموسٹ 9-10 سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا، نہ ان کے ماننے والوں کو، صرف علمی اختلاف کیا ہے. یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے، لیکن خوارج کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کروں. تو پہلے تو ترا یہ بیان تھا ان کے ماننے والوں کو بھی کافر نہیں کہا. اب اس کا بیان یہ ہے کہ جو تعویل کر رہے ہیں میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو مسلمان سمجھو. اتنا واضح تضاد، اتنا واضح ٹکراؤ. تعویل کس نے کی ہے؟ اس کا اپنا بیان موجود ہے کہ اسحاق فیصل آبادی صاحب، جن کو مرزا دور جدید کا حسین کہتے ہیں نعوذ باللہ، ان کے متعلق اس کا بیان ہے کہ انہوں نے بھی چشتی رسول اللہ والے اشرف علی رسول اللہ والے واقعے کی تعویل کی ہے. پھر چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بھی دونوں کے متعلق شاید کہا. اب ادھر اس کا بیان یہ ہے کہ تعویل کرنے والا کافر،
ادھر یہ بیان دے چکا تھا پہلے, اس کو اصل یاد نہیں ہوتا میں پہلے کیا کہہ چکا ہوں. میں پہلے کیا کہہ چکا ہوں, بالکل پہلے اس کا بیان آ چکا تھا کہ اسحاق فیصل آبادی صاحب نے تعویل کی ہے, بالکل صحیح. بعد میں بیان آ گیا تعویل کرنے والا کافر. اس پر اب ہم نے گرفت کی کہ اگر تعویل کرنے والا کافر تو اسحاق فیصل آبادی صاحب کون ہوئے, اور ان کو پھر دور جدید کا حسین کہنے والا کون حسین ہوا. کہنے والا کون ہوا, بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس نے پتہ کیا کہا, کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا نا کہ انہوں نے تعویل کی ہے, مجھ سے تو پوچھو جب ہم نے اس پر گرفت کی تو پھر کہتا ہے کہ میں نے جو لفظ بولا تھا نا کہ اسحاق فیصل آبادی صاحب نے اس واقعے میں تعویل کی ہے, میری مراد یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے. ایسا قوم کو اس نے بے وقوف بنایا ہوا ہے, الو بنایا ہوا ہے. بالکل ایسے. یعنی تعویل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے, اللہ, یہ مطلب تو نہیں ہوتا. بالکل بھی ایسا. اب مطلب ہی بدل گیا. تعویل جب اس نے پہلے تعویل کا لفظ بولا تھا, اگر یہ مولانا اسحاق صاحب کے نزدیک یہ واقعہ ثابت نہ ہوتا, اس کو یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ وہ اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں. انکار کرتے ہیں. انکار اور ہوتا ہے, تعویل اور ہوتی ہے. تو انہوں نے تعویل کی تھی, اس نے تعویل سے کہتا ہے تعویل سے میری مراد یہ تھی کہ انہوں نے انکار کیا. میری مراد یہ تھی, یعنی کہ آپ کی اس مراد. کو تعویل کون کہتا ہے؟ اس کو تعویل کون, اس کو تو تعویل کہا ہی نہیں جاتا. بالکل ایسے. پھر غامدی صاحب نے اشرف علی رسول اللہ والے واقعہ کی تعویل کی ہے. اب یہاں پھر پھنس گیا مرزا. مرزے کو چاہیے کہ اپنے اصول پر چلے, غامدی صاحب پر اس بنیاد پر لگائے کفر کا فتویٰ. لیکن مرزے نے یہاں پتہ کیا جواب دیا, جی انہوں نے اشرف علی رسول اللہ اس کلمے کو کفریہ ہی کہا ہے. وہ بھائی کلمے کو تو ہم بھی کفریہ کہتے ہیں. ہم بھی کفریہ کلمہ کہتے ہیں. کلمے کو کس نے کہا ہے کلمہ کفریہ نہیں ہے اشرف علی رسول اللہ والا؟ کلمہ تو کفریہ ہے. جیسے انت عبدی کلمہ کفریہ ہے, انا ربک کا کلمہ کفریہ ہے. کفریہ ہے, بالکل ایسے. تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں, کلمہ کفریہ ہے لیکن کہنے والا کافر نہیں ہے. نہیں ہے. تو غامدی نے یہ تعویل کی, اس نے پھر یہ جواب دیا نہیں وہ اشرف علی رسول اللہ کو کفریہ کلمہ ہی کہتے ہیں. بھی کفریہ کلمہ سارے کہہ رہے ہیں, تو ان میں پھر کیا فرق ہوا؟ یہ اصل میں خواہ انتشار پھیلا رہا ہے, باتوں کو توڑ موڑ کر کے, گول مول کر کے, کوئی ایک طرف چل ہی نہیں رہا, کسی ایک اصول پر کھڑا ہی نہیں ہے. ایک پیر مہر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, تعویل کی ہے. مرزا اس کا کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے فتوے کے مطابق کیا بنے؟ کافر بنے. ابھی تک اس نے واضح طور پر ان کو کافر کہا نہیں, لیکن اس کے فتوے کے مطابق وہ کافر ہی بنتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. یہ تکفیر نہیں ہے. بالکل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے خود تذکرہ کیا اپنی کتاب میں, چشتی رسول اللہ والے واقعے کی تعویل کی ہے. تو جو چشتی رسول اللہ والے واقعے کی تعویل کرے وہ تو اس کے فتوے کے مطابق کافر ہے. بالکل ایسے. تو یہ تکفیر نہیں ہے. ادھر کہتے ہیں میں تکفیر نہیں کرتا. جتنا بڑا تکفیری یہ ہے شاید کوئی اور ہو. اچھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے تکفیر کی ہے, پھر کہتے ہیں میں تکفیر نہیں کرتا. ایک اور میں مثال عرض کر دیتا ہوں. جی ضرور. اشرف آصف جلالی صاحب, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی, ڈاکٹر اشرف آصف ابھی تازہ ہی اس کی ویڈیو آئی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جس ویڈیو میں اس نے ویلکم کیا ہے. اس ویڈیو میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے گفتگو کرنی ہے, گفتگو کرنے سے پہلے اپنا ایمان ثابت کرنا ہوگا. یعنی تو یہ تکفیر نہیں ہے, یہ تکفیر ہی ہے اور کیا. اور یہ نام لے کر تکفیر ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ایسے. ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں. مجلس نمبر 141 ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کی اس نے تکفیر کی ہوئی ہے. اچھا. تکفیر کیوں؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے دوران گفتگو ایک بات کی تھی کہ پھر 4 سال والی بچی سے نکاح کر لو, اور ان کی وضاحت بھی آ گئی تھی کہ یہ میں نے کسی اور کی بات نقل کرتے ہوئے بطور تفنن کی یہ بات کی تھی. میرا مقصد اسی گفتگو میں میرا عنوان یہ تھا کہ بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کرو. اس کی ترغیب میں دینا چاہ رہا تھا. میں کیسے کہہ سکتا تھا 4 سال کی بچی سے شادی کرو؟ وہ واقعہ یہ تھا, کسی نے آ کر بات کی, بڑی عمر کا تھا, اس نے کہا کہ میں 16 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ساتھ کوئی اور بیٹھا تھا, مفتی طارق مسعود صاحب نقل کر رہے ہیں, کوئی اور بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ اگر 16 سال کی نہ ملے آپ کو تو 16 سال کی نہیں ملے گی. تو کسی نے کہا کہ پھر 8 سال والی 2 سے کر لو. اس پر پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے بطور مزاح کے, بطور تفنن کے یہ کہا کہ پھر اگر 8 سال والی نہ ملے تو پھر 4 سال والی 4 کر لو. یعنی ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ واقعی کر لو,
ایک بطور تفنن کے انہوں نے یہ بات کر دی. اس پر مرزے نے گرفت کی مجلس نمبر 141 میں. کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا مذاق اڑایا انہوں نے, حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. پھر اچھا 4 سال کی بچی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. جائز ہے. نکاح کرنا تو جائز ہے. جائز ہے. اس کے باوجود مرزا کہتے ہیں اس نے یہ بات کر کے, حالانکہ یہ بات کرنا مقصود ہی نہیں تھا. مقصود نہیں تھا وہاں پر. جی بالکل مقصود بھی نہیں تھا, اور یہ کام فی نفسی جائز بھی ہے. نکاح کرنا تو جائز ہی ہے, اس کو تو مرزا بھی مانتا ہے. ایسے ہی. پھر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے, شاعر اسلام کا. تجدید نکاح کریں. تجدید نکاح کون کرتا ہے؟ تجدید نکاح کا حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو کافر ہو. جو کافر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. انہوں نے تجدید نکاح نہیں کیا. تو مرزے نے مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لے کر تکفیر کی ہوئی ہے ان کی. اب آ جائیں مرزے کی تصویر کا دوسرا رخ. انہوں نے بطور تفنن کے یا بطور مزاح کے ایک بات کی تھی. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ واقعی ایسا کر لیا کرو. بالکل صحیح ہے. پھر بھی مرزے نے ان پر لگا دیا کفر کا فتویٰ کہ یہ تجدید نکاح کریں. ایک اور ویڈیو میں مرزے نے جنازے کی بات کرتے ہوئے کہا نماز جنازہ وضو کر کے پڑھا جائے, اگر ٹائم کم ہو تو تیمم بھی کر سکتے ہیں. ساتھ آگے ایک جملہ کہتا ہے اگر وقت اس سے بھی کم ہو ایسے بھی پڑھ سکتے. تو سلام پھیرنے کے بعد آپ جو رہی والی تکبیرات ہیں وہ ادا کریں, اس کے بعد پھر اپنا سلام پھیریں. ٹائم تھوڑا تو آپ تیمم کر کے جو ہے نا وہ کر لیں, اور زیادہ تھوڑا ہے تو ایسے ہی پڑھ لیں, دکھلاوے کے لیے پڑھنا ہے. اچھا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا. مقصد ہی جب دکھلاوا ہے, یہ اس کے جملے ہیں. پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ بطور جوک کے میں نے بات کی ہے. صحیح. اب یہ کہنا کہ کل کو یعنی کوئی یہ کہہ دے کہ روزہ چھپ کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا کرو, پھر کوئی کہے میں مذاق کے طور پر کر رہا ہوں, اسی قسم کی اس نے بات کی. یہ کہنا کہ بغیر طہارت کے نماز پڑھ لیا کرو, عذر کوئی نہیں ہے, بغیر وقت کا میں بس بغیر طہارت کے پڑھ لیا کرو, کیا یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے؟ بالکل مذاق ہے. یہ واقعہ نہیں, یہ تو کام اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا. گنجائش ہی نہیں. ادھر 4 سال کی بچی سے نکاح تو ہو سکتا ہے نا. جی بالکل ایسے. ادھر تو بالکل سرے سے گنجائش نہیں ہے. گنجائش نہیں ہے کسی صورت. تیمم بھی نہیں کیا, وضو بھی نہیں کیا, تیمم بھی نہیں کیا, ایسے ہی جنازہ پڑھ لو, اس کو تو کوئی کچھ بھی گنجائش نہیں ہے. کوئی بھی گنجائش نہیں. یہ کہنا کہ بغیر طہارت کے پڑھ لیا, ایسے ہی پڑھ لیا کرو, پھر یہ کہنا کہ میں نے بطور مذاق کے یہ بات کی ہے, تو کیا یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب پر جو اس نے فتویٰ لگایا تھا, کیا وہ فتویٰ اس پر فٹ نہیں ہوتا؟ اس پر بدرجہ اولا فٹ ہوتا ہے. بدرجہ اولا فٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو کیا مرزا صاحب سے ہم یہ امید رکھیں کہ مرزا تجدید نکاح کرے اور ویڈیو بھی بنائے؟ ہاں, نکاح کی ویڈیو بھی بنائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ تجدید نکاح ہو رہی ہے. یہ کم از کم ویڈیو میں یہ کہہ دے میں نے تجدید نکاح کر لیا ہے. تو خیر, مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لے کر اس نے یوں تکفیر کی ہوئی ہے کہ وہ تجدید نکاح کریں. یہ کس منہ سے کہتا ہے میں تکفیر نہیں کرتا؟ یعنی کہ آصف جلالی صاحب کی تکفیر ہو گئی, مفتی طارق مسعود صاحب کی تکفیر ہو گئی, پیر مہر علی شاہ صاحب کی تکفیر ہو گئی, اور الہام پر فتویٰ لگا کے اعلی اسلام کی اکثریت کی تکفیر ہو گئی ہے. پھر بھی تکفیری ہم ہے. تکفیری ہم ہے. تکفیر یہ کریں اور تکفیری ہم ہے. اگلی بات جی, ایک بڑی عجیب بات. صحیح ہے. ڈاکٹر سبیل کے پروگرام میں اس نے ایک جملہ کہا, وہاں تمام مکاتب کے بیٹھے تھے لوگ, اہل تشیع کے بھی تھے اور دوسرے بھی تھے. اس نے کہا کہ تم یہ لکھ کر دو کہ سارے مسلمان ہیں, اس قسم کا مطالبہ یہ کر رہا تھا. اس دوران اس نے یہ بات کی کہ میں شیعہ کو تو یہ بات نہیں کہتا, مطالبہ نہیں کرتا, کیونکہ شیعہ کے اندر یہ نرمی ہے, وہ تکفیری نہیں ہے شیعہ. اچھا, شیعہ تکفیری نہیں ہے. اور تاثر اس گفتگو میں اس نے واضح طور پر یہی دیا نا کہ شیعہ کو تو میں یہ بات نہیں کرتا, ان کے اندر وہ نرمی ہے اس حوالے سے. یعنی مرزے کے نزدیک شیعہ جو ہے تکفیری نہیں, اور باقی تکفیری ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تکفیری ہیں. جبکہ اس امت کے اندر سب سے بڑا تکفیری شیعہ ہے. بالکل ایسے. علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں, ان میں کافی ٹالرنس ہے. باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں, ان کے جو عقائد ہیں, انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے.
یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتہ کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے. بریلوی لکھ کے بریلوی دیوبندیوں کے اکابرین کی تکفیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی. اچھا, اگر شیعہ کی تکفیر کی جاتی ہے, شیعہ کے علماء کی, ان کی شیعہ عوام کی ہے جو کفری عقائد رکھنے والے ہیں, ان کی تکفیر کی جاتی ہے. یہ بھی آج کے لوگ ہیں یا کچھ عرصہ پہلے کے لوگ ہیں. جی, صحابی کی تکفیر تو نہیں ہو رہی ہے اس میں. نہیں, اگر کوئی شیعہ کی تکفیر کرتا ہے اس میں صحابی کی تکفیر تو نہیں. بالکل نہیں. کوئی اکابرین دیوبند کی تکفیر کرتا ہے, یہ صحابی کی تکفیر تو نہیں. شیعہ کس کی تکفیر کرتا ہے؟ سیدھا صحابہ کی. صحابہ کی تکفیر کرتا ہے. بالکل. اور یہ بات مرزا نے مانی ہوئی ہے کہ شیعہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. تو اس کے ایک صحابی کی تکفیر ایک طرف, اور اس وقت جتنے مکاتب ہیں ان سب کی تکفیر ایک طرف. ایک صحابی کی جو تکفیر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. زیادہ خطرناک ہے. بالکل ایسے. جو طبقہ اس امت کے سب سے بہترین طبقے کی تکفیر کرتا ہے, مرزا کہتا ہے وہ تکفیری نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ مرزا مانتا بھی ہے کہ شیعہ صحابہ کی تکفیر کرتا ہے. اس امت میں سب سے بہترین طبقہ صحابہ کا ہے, خیر القرون قرنی. بالکل ایسے. جو سب سے بہترین طبقے کی تکفیر کر رہا ہے, اس کے متعلق مرزا کا بیان ہے کہ یہ تکفیری نہیں ہے. پھر لعنت نہیں ایسی سوچ پر, یہ کہنا کہ یہ تکفیری نہیں ہے سرے سے. اس لیے یہ چونکہ اہل تشیع کو اس نے ایک حمایت کرنی ہوتی ہے در پردہ. اب لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ تکفیری نہیں, جبکہ سب سے بڑا تکفیری ہے ہی شیعہ, بالکل ایسے, جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہے. بالکل ایسے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تکفیر کرے وہ تکفیری نہیں ہے. اللہ اکبر. اور مرزا, یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی. کئی دفعہ مرزا نے یہ بیان دیا کہ جی اگر میں کسی مسلمان کو کافر کہوں نا, کسی عام مسلمان کو بھی, تو میں کافر ہو جاؤں گا. اس نے تو علیہ السلام کی اکثریت کو کافر کہا ہوا ہے. اچھا, یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جو شیعہ تکفیر کرتے ہیں نا تو ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. شیعہ تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی, ان کو تعویل کی غلطی لگی. یہاں مان گیا نا کہ شیعہ تکفیر کرتے ہیں, ادھر کہہ رہا تھا شیعہ تکفیر ہی نہیں کرتے. وہ اس بارے میں نرم ہے جو صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں. ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے, لہذا ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے اس کی وجہ سے, صحابہ کی تکفیر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ ایک طرف مرزا کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے. اور جو علماء شیعہ کی تکفیر کر رہے ہیں کفری عقائد کی وجہ سے, تعریف قرآن, اس قسم کے دیگر عقائد کی وجہ سے شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں, ان کی جب بات ہوئی, مرزا کہتا ہے یہ فضل ہمدرد کے ساتھ جو انٹرویو ہوا تھا کہ جو فضل ہمدرد پوچھتا ہے وہ بھی انہی کا پالتو ہے اور یہ بھی انہی کا ہی کام کر رہا ہے. فضل ہمدرد نے پوچھا کہ جو علماء شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مرزا کہتا ہے کہ ان پر کفر لوٹ جائے گا. ان پر کفر لوٹ جائے. جو شیعہ کی تکفیر کرتا ہے اس پر کفر لوٹ رہا ہے, اور جو صحابہ کی تکفیر کر رہا ہے کہتے ہیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے, وہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے. تعویل کی غلطی لگی ہے. ایسی سوچ, اتنی گندی سوچ. پھر مرزا کہتا ہے کہ جی ایسے علماء کو سخت سزا دی جائے, حد قذف لگائی جائے, تعزیر لگائی جائے, اور مسجد کے دروازوں کے باہر پنجرے بنوائے جائیں, ان پنجروں میں ان کا منہ کالا کر کے پنجروں میں ڈالا جائے. اتنی سخت زبان ان لوگوں کے لیے جو اس کے ابوں کی تکفیر کرتے ہیں کفری عقائد کی وجہ سے, ان کے لیے اتنی سخت زبان. اور جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, جب یہ بات ہوتی ہے نا تو مرزا کے انداز نرم ہو جاتا ہے. جی ان کو تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے, ان کو علمی طور پر سمجھایا جائے, ان پر کفر کے فتوے نہ لگائے جائیں, سختی نہ کی جائے ان پر. صحیح ہے. یہ یعنی دو تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھ کر ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مرزا کا مقصد کیا ہے. بالکل ایسے درست بات کہہ رہے ہیں. اچھا, اگلی بات, اس نے المہند کے حوالے سے ایک شوشہ چھوڑا کہ یہ جی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ المہند میں جی مخالف طبقے کو یعنی بریلویوں کو شیطانی لشکر کہا ہوا ہے, تو یہ تکفیر ہی ہے. شیطانی, کہتے ہیں شیطان کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہے نہیں, کافر ہے. جب شیطان کافر ہے تو ان کو شیطانی لشکر کہنا تکفیر ہے. پھر کہتا ہے کہ یہ ہے ان کے بزرگوں کی زبان, دوسرے کو شیطان کہہ رہے ہیں. تو جو اس نے چشتی دجال کہا ہوا ہے وہ
دجال مسلمان ٹھیک زبان ہے، دجال مسلمان ہے، دجال مسلمانوں کا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ لوگ تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھتے. ہاں جی. المحند میں مخالف طبقے کو شیطانی لشکر کہا ہے. وہ کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں بھئی. ایک آدمی میرے کسی استاد کو کسی عبارت کی وجہ سے کافر کہہ دیتا ہے اور مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ اس عبارت کا یہ مقصد ہے ہی نہیں، یہ سیاق و سباق ہے ہی نہیں، یہ مقصد ہی نہیں، اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا، مجھے غصہ نہیں آئے گا اور غصے میں آ کر میں اس کو شیطان بھی کہہ سکتا ہوں، جھوٹا بھی کہہ سکتا ہوں. تو یہ ایک وقتی بات تھی. باقی یہ تو نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کر بیٹھے ہیں اور وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں روزانہ، یہ شیطان شیطان شیطان، ایسا تو نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے شیطانی لشکر لکھ دیا. تو اس بنیاد پر اس لفظ کو پکڑ کے مرزا نے کہا کہ یہ اس لفظ میں بریلویوں کی اس نے تکفیر کی ہے. شیطان کہنا یہ تکفیر ہے. تو مرزا جی پھر آؤ عدالت میں، ہم درجنوں ثبوت پیش کر سکتے ہیں، ایک نہیں درجنوں ثبوت. مرزا نے اپنے مخالف علماء کو بغیر تعین کے، مخالف علماء کو شیطان کئی دفعہ کہا ہوا ہے. بالکل ایسا. ایک جملہ میں سنا دیتا ہوں. جی. مرزا کہتا ہے جمعے والے دن ممبر پر وہ آیت آتی ہے نا کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. بالکل ایسے. یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. قرآن کلاس، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے. جمعہ کے دن ممبروں پر اکثر شیطان نظر آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ تو کہیں نظر نہیں آتے ہیں. ہم نہیں اسے دیکھتے. ظاہر ہے جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائیں، جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے. استغفر اللہ. یہ تکفیر نہیں ہے. پھر ظاہری بات ہے. مرزا کہے گا نہیں میں نے شیطان کا لفظ بولا، میں نے کافر کا لفظ نہیں بولا. تو پھر المحند میں اگر شیطان کہہ دیا گیا، یہ اگر تکفیر ہے تو مرزا کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ایک ثبوت میں نے پیش کیا ہے نا. اس طرح کے درجنوں ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں. مرزا نے اپنے مخالفین کو شیطان کہا ہے. ایک بریلوی پیر تھے افضل قادری صاحب، فوت ہو گئے. جی. انہوں نے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، انعام بھی رکھا تھا شاید مرزا پر. صحیح. مرزا نے ایک ویڈیو بنائی، تھم نیل اس کا یہی تھا، قتل کا فتویٰ جاری دینے والا شیطان. جو تیرے اوپر قتل کا فتویٰ جاری کرے اور تو سمجھتا ہے کہ یہ فتویٰ درست نہیں ہے، ناجائز دیا گیا ہے فتویٰ، وہ تیرے نزدیک شیطان ہے. تو قتل کا فتویٰ یہ بڑی بات ہے یا کفر کا فتویٰ بڑی بات ہے؟ کفر کا فتویٰ بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. بالکل. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھ پر یا میرے استاد پر کفر کا فتویٰ غلط لگایا ہے اور وہ اس بنیاد پر اگلے کو کہہ دیتا ہے شیطان، تو یہ تو ہو گئی تکفیر. اور تجھ پر فتویٰ جاری کیا گیا قتل کا، تو نے شیطان کا لفظ بول دیا، یہ تکفیر نہیں ہے. پھر ہاں یہ تکفیر ان کے نزدیک نہیں. یعنی یہ جو مرضی کہتا رہے یہ ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا تو یہ گندی زبان ہو گئی اور تو نے کہہ دیا یہ اچھی زبان ہو گئی. پھر بالکل ایسا. تو خیر اس نے کہا جمعہ کے دن خطبے کے دوران ممبروں پر شیطان نظر آتے ہیں، شیاطین آگے پیچھے شیاطین نظر نہیں آتے. اوئے ہوئے کتنی اس نے گندی گفتگو کی ہے. یعنی چکلوں میں اس کو شیاطین نظر نہیں آتے، بالکل مندروں میں شیاطین نظر نہیں آتے، گرجا گھر میں نظر نہیں آتے، جہاں کفریات ہو رہی ہیں، جی خالصتاً کفر شرک ہو رہا ہے، وہاں اس کو، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ ممبروں کے علاوہ کہیں بھی آپ کو شیطان نظر نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہان میں جہاں کوئی کفر ہو رہا ہے، جہاں کوئی زنا ہو رہا ہے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوے کے اڈے، کہیں بھی اس کو شیطان نظر نہیں آتا. اس کے بقول کہتے صرف ممبروں پر شیطان نظر آئیں گے. علماء کے ساتھ بغض کی انتہا دیکھیں. بالکل ایسے. اتنا جھوٹ اس نے بول دیا. یعنی اگر وہاں شیطان نہیں ہے تو اس کے نزدیک پھر وہ فرشتے ہوں گے. ہاں فرشتے ہوں گے. نعوذ باللہ. تو خیر المحند کے اندر شیطان کے لفظ سے یہ استدلال کرنا کہ اس لفظ میں انہوں نے تکفیر کیا، یہ بالکل غلط استدلال ہے. اگر یہ تکفیر ہے تو پھر مرزا اس سے بڑے درجے میں تکفیر کر چکے ہیں یہ لفظ بار بار بول کر. المحند کے اندر ایک اور لفظ بھی بولا گیا ہے. وہابیوں کو مرزا کہتے ہیں خوارج لکھا گیا ہے. محمد بن عبد الوہاب اور اس کے متبعین یہ خوارج ہیں. ان تک جو خبریں پہنچی ان کی بنیاد پر انہوں نے لکھ دیا خوارج. اسی عبارت کے آگے ایک اور عبارت لکھی ہے جی المحند کے اندر، لکھا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے. آج تک مرزا نے وہ عبارت پڑھ کے نہیں سنائی.
وہ کیسے یعنی وہ شیطانی لشکر والا جو لفظ ہے اس کو بار بار اچھال کر اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ یہ دیکھو تکفیر کر رہے ہیں، اور جہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، اس عبارت کو ذکر ہی نہیں کیا مرزا نے، کبھی بھی ذکر نہیں کیا. اللہ دیکھو کتنا دجل کرتا ہے یہ. تو خیر اس نے کہا جی خوارج کہہ دیا، خوارج کہہ دیا، یہ ان کی زبان ہے، فرقہ واریت ہے. ہم نے کئی ثبوت ویڈیو میں پیش کر دیے، اس کی کئی ساری ویڈیوز پیش کر دیں. یہ خود اپنے مخالفین کو خوارج کہہ رہا ہے. اللہ یعنی یہ خود اپنے مخالفین کو خوارج کہے، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں. فرقہ واریت. انہوں نے اگر خوارج کہہ دیا یہ اس کو فرقہ واریت نظر آتی ہے، اللہ. تو یہ دوہرا رویہ کیوں ہے؟ پیمانہ تو پھر ایک رکھا جائے، اصول ایک رکھا جائے. بالکل درست. ایک ڈاکٹر سبیل کے پروگرام میں جی اس نے مطالبہ یہ کیا، تمام مکاتب کے علماء بیٹھے تھے، جی مطالبہ اس نے یہ کیا کہ یہ لکھ کر دو مجھے. جی یہ پیغام پاکستان پر اس نے بات کر کے کہا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مجھے 2 سطری تحریر چاہیے. کیا تحریر چاہیے؟ کہ اس وقت جتنے مکاتب ہیں، جتنے بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جتنے مکاتب ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، اب انہی عقائد پر اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، انہی عقائد پر. اب اگر مگر والی چلاکی نہیں کرنی بھی، اگر توحید پر مرے، اگر گستاخی نہ کی ہو، اگر شرک نہ کیا ہو، یہ اگر والی شرطیں نہیں لگانی، بغیر شرطوں کے لکھنا ہے کہ ان کے جو بھی عقائد ہے، ان عقائد پر یہ مر گیا تو جنت میں جائیں گے ایک نہ ایک دن. مطالبہ تو کر بیٹھا. صحیح ہے. ادھر معاملہ آ گیا، یہ فلسطین کا ایشو شروع ہو گیا، یہودیوں کا ظلم و ستم اور فلسطینیوں کی شہادتیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، آمین یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے. آمین. ان پر بات کرتے ہوئے مرزا نے کہا جو فلسطینی شہید ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے اگر توحید پر مرے. ہاں، شہادت کے باوجود توحید پر اگر اگر ادھر مطالبہ کر رہا تھا بھی اگر والی بات نہیں کرنی، بھی اگر شرک نہ کیا ہو، اگر گستاخی نہ، اگر والی بات کرنی نہیں تم نے. اللہ. تو اگر والی بات کوئی اور کرے تو یہ فرقہ واریت ہے، مرزا خود کرے تو یہ عین اسلام ہے. اللہ. پھر اس نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ان بابوں نے، فرقوں کے بڑوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچا دیا بغیر اگر کے. بغیر اگر کے. ادھر تو اگر کے ساتھ لکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، دوسروں سے مطالبہ یہ کر رہا ہے، ادھر بغیر اگر مگر کے حکم لگا رہا ہے کہ انہوں نے جہنم میں پہنچا دیا. اللہ. یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ دوسروں سے مطالبہ کرتے وقت مرزے کا رخ اور ہوتا ہے، جی. جب اپنی باری آتی ہے تو مرزے کا رخ اور ہوتا ہے. اس کی صحیح حقیقت وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کے دونوں رخ سامنے رکھے. جس کے سامنے مرزے کی تصویر کا ایک رخ ہوگا اس کو مرزے کی حقیقت صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. جزاک اللہ. اس لیے دوسروں پر تکفیر کے فتوے یا حکم لگانے والا خود بڑا تکفیری ہے. بالکل اس نے تکفیر کر رکھی ہے. جی. جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا آج کی نشست کے اندر. ناظرین، بس آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھ لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس سمت چلنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آج کی پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. تو ہمیں اجازت دیجئے، انشاءاللہ العزیز ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.